معزز حاضرین، محترم سامعین، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد عید الفطر جیسا اہم تہوار، خوشی اور مسرت کا دن بھی عطا فرمایا۔ یہ وقت کا پہیہ انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، آ بھی گیا چلا بھی گیا۔ عید کا انتظار وہ بھی گزر گئی۔ نہ جانے کتنے رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے، کتنی عیدیں گزر چکی ہیں، اور آگے نہ جانے کتنے رمضان یا کتنی عیدیں ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں۔ ان چیزوں سے ہم بے خبر ہیں۔ زندگی کے کتنے رمضان ہمارے پاس ہیں ہم نہیں جانتے۔ زندگی کی کتنی عیدیں ہمارے پاس ہیں ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ رمضان المبارک کی صورت میں، عیدوں کی صورت میں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی کہ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے، شمار کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، مکرم، اشرف، اعلیٰ مرتبے والی مخلوق انسان بنایا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت! اللہ چاہتے تو جانور بنا دیتے، اللہ چاہتے تو درخت کا پتا بنا دیتے، زمین کا پتھر بنا دیتے، یا اور کسی مخلوق میں سے بنا دیتے، لیکن اللہ نے ہمیں چن کر جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق تھی، اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ پھر انسان تو بے شمار ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اربوں کھربوں اور اس سے بھی زیادہ انسان گزر چکے ہیں اور آنے والے ہیں، اور مختلف مذاہب، مختلف قوموں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی گمراہ قوم میں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قوم یعنی مسلمانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ بھائی ماں کی گود سے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو ہماری کانوں میں وہ جو اذان اور اقامت ہوئی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں لوریوں میں جو اللہ کے ناموں والے الفاظ سنائے گئے، مسلمان گھرانے میں ہے نا، تو مسلم خواتین لوریوں میں بھی اللہ اور کلمہ جو ہے یہ الفاظ سنایا کرتی ہیں اور کرتی تھیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر ہدایت یافتہ قومیں تو پہلے بھی گزری ہیں،
جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ امت ہدایت یافتہ تھی جو ان پر ایمان لانے والے تھے. اللہ چاہتے تو ہمیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پیدا فرما دیتے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پیدا فرما دیتے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پیدا فرما دیتے, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس امت میں ہمیں چنا اور جس امت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا وہ امت بھی سید الامم, امتوں کی سردار ہے. ایسی امت ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خواہش اور تمناؤں کا اظہار کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دے, مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے چینج نہیں ہوا کرتے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان کہ امت محمدیہ علی صاحبہا والتسلیم کا فرد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. یہ میں چند نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں. پھر آگے چلیں, جسمانی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ڈھانچے کو جو بنایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم, بہترین ڈھانچے اور خوبصورت انداز سے پیدا فرمایا ہے, سب سے خوبصورت. اب دیکھیں نا, ہاتھ بنائی, 2 آنکھیں بنائی, 2 کان بنائے. اب اگر کوئی شخص ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار اس کے برخلاف کسی کی پیدائش ہو جائے, کسی کی 3 ٹانگیں ہوں, 3 ہاتھ ہوں, ہے تو زیادہ ہی نا, ہے تو زیادہ, لیکن اسے مکمل انسان تصور نہیں کیا جاتا. یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے, اسے بیماری تصور کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ہمارے جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں مکمل اور کامل پیدا فرمایا ہے. ایک ایک جسم کے ایک ایک عضو کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سر سے لے کر پاؤں تک, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, ہر عضو اور جسم کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ سارے ڈاکٹر اور ساری ٹیکنالوجی بھی مل جائیں اس قسم کی چیزیں ایجاد تو کر سکتے ہیں, لیکن وہی خاصیت ہو یہ ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی نقص ضرور. اللہ تعالیٰ نے مشین ایسی فٹ کر دی ہے انسان کے اندر, آنکھوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کی نعمت. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, نابینا ہیں, وہ ان سے اس نعمت کا احساس پوچھیے کہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ نہیں سکتے, قرآن مجید کی زیارت کر نہیں سکتے, والدین کی زیارت کر نہیں سکتے, بیت اللہ شریف کی زیارت کر نہیں سکتے. نہ جانے ان کے دلوں میں کتنے جذبات امڑتے ہوں گے کہ کاش ہماری بھی آنکھیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, ہم ان کا احساس کریں اور قدر کریں. جن کے پاس قوت سماعت نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ ان کے دلوں میں کتنے جذبات ہوتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی سنتے, کاش ہمیں بھی دنیا کے حالات پتہ چلتے, کاش ہمارے کانوں میں بھی آوازیں آتی. مسلمان ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ کاش ہمارے کانوں میں قرآن مجید کی آواز ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے, ہم اس نعمت کا کتنا قدر اور احساس کرتے ہیں. ہاں, وہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, مفتی ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ
نعمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے آنکھوں کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جو ہے کہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آنکھ بند کر دیتے ہیں، پلکیں کہہ لیں، پلکوں کے ساتھ جو ہے کہ کہتے ہیں کھال ہے، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو آنکھ کے اوپر وہ آ جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے وہ حصہ کٹ گیا ایک آنکھ کا، اب اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی، کھلی ہے۔ اب آنکھ کھلنے کی وجہ سے اینی ٹائم کھلی ہے، آنکھوں کے اوپر جالا آ جاتا ہے، آنکھوں کے اوپر گرد و غبار آ رہا ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس گرد و غبار اور جالے کو دور کر کے استعمال کرتا ہے۔ کچھ عرصہ اس نے پانی استعمال کیا تو بار بار پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ پر زخم بننا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ساری تفصیلات سے ڈاکٹر کو آگاہ کیا، ڈاکٹر نے سب کچھ سنا، جو دوائی وغیرہ دینی تھی وہ تو دی، دینی ڈاکٹر تھے، دیندار تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ دیکھیں ہم کچھ بھی کر لیں، آپ کا کتنا بھی علاج کر لیں، آپ کی مصنوعی یہ پلک وغیرہ لگا بھی دیں، لیکن جو لگی ہوئی تھی قدرتی، اللہ تعالیٰ نے جو لگائی تھی اس کا نیم البدل نہیں مل سکتا۔ یہ وائپر کا کام دے رہی ہے، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، ہمارا آنا ہماری آنکھ کے اوپر وائپر کے ذریعے صفائی ہو گئی، تو کتنی پریشانی ہوگی۔ چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ ہم نے کتنی بار نہ جانے پلک کو جھپکا، آنکھیں جھپکی، اور کتنی بار اس نعمت سے فائدہ اٹھایا، لیکن آیا ہم نے اس نعمت کا شکر بھی ادا کیا؟ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو اپنے بندوں پر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، میرے بندے اس انعامات کا، اس احسانات کا شکر ادا کریں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، اس مہینے کے اندر عبادات کی توفیق بھی ملی۔ اب اس مہینے کے گزرنے پر اور عید الفطر کے گزرنے پر ہم کتنے ہیں جو اللہ کی ان اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور عید الفطر کے گزرنے پر ہم کتنے ہیں جو اللہ کی ان اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔